بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، مائی نیم از شہزاد اور ویورز آج ہم اپنے انگلش بول چال کا سبق نمبر 553 شروع کر رہے ہیں، جس کی ہر ویڈیو میں روزمرہ استعمال کے 10 فقرے شامل ہوتے ہیں جو کہ سادہ مگر کارآمد ہوتے ہیں۔ سو لیٹس اسٹارٹ دا ایپیسوڈ نمبر 553 آف انگلش بول چال۔ ویورس آج کا سینٹینس نمبر 1 اور اوورال سینٹینس نمبر 3991 یعنی 3990 سینٹینسز اس سے پہلے اپلوڈ ہو چکے ہوئے ہیں۔ آپ کو اپنی ناکامی کا الزام مجھ پر نہیں لگانا چاہیے تھا، یعنی کسی بندے نے اپنی ناکامی کا الزام کسی دوسرے پہ لگا دیا۔ اب وہ دوسرا کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ کو اپنی ناکامی کا الزام مجھ پر نہیں لگانا چاہیے تھا، میرا اس میں کیا قصور ہے۔ You shouldn't have blamed me for your own failure. You shouldn't have blamed me for your own failure. آپ کو اپنی ناکامی کا الزام مجھ پر نہیں لگانا چاہیے تھا۔ نیکسٹ ہے جی سینٹینس نمبر ہمارا 2۔ وہ آپ کو پارٹی میں کیا دکھا رہا تھا، یعنی کسی نے دیکھا ہوگا کہ پارٹی میں آپ کو کوئی گفٹ یا کوئی ایسی چیز دکھا رہا ہے، تو پھر جو کیوریوسٹی تو ہر بندے میں تجسس تو ہوتا ہے کہ وہ پارٹی میں آپ کو کیا دکھا رہا تھا، مجھے نہیں دکھایا اس نے۔ What was he showing you at the party? What was he showing you at the party? وہ آپ کو پارٹی میں کیا دکھا رہا تھا۔ ویورس اس فقرے کو دو طرح سے لکھا جا سکتا ہے۔ What was he showing at the party to you؟ ٹھیک ہے جی، اگر آپ یہ ایسا لکھیں گے what was he showing to you at the party تو یہ غلط ہو جائے گا۔ یہ ایک انگلش گرامر کا رول ہے کہ ورب کے بعد جو ہے ڈائریکٹ آبجیکٹ اور ورب کے درمیان جو ہے وہ کوئی تیسری چیز نہیں آ سکتی۔ صرف اور صرف ایک ایکسیپشنل ہے کہ انڈائریکٹ آبجیکٹ آ سکتا ہے، وہ بھی ڈائریکٹ ٹو کے ساتھ نہیں۔ تو یہ میری ایک جو سیریز چل رہی ہے کامن مسٹیک ایکسرسائز، اس میں نے جو ہے وہ اس کا کریکشن بھی کروائی ہوئی ہے کہ رانگ سینٹینس اور رائٹ سینٹینس کے ذریعے۔ تو بہرحال یہاں پہ سینٹینس ہے جی واٹ واز ہی شوئنگ یو ایٹ دا پارٹی، کہ وہ آپ کو پارٹی میں کیا دکھا رہا تھا۔ نیکسٹ ہے جی سینٹینس نمبر ہمارا 3۔ میں نے سارا دن گھر میں گزارا۔ کسی نے پوچھا ہوگا کہ آپ نے کل سارا دن کہاں پہ گزارا، تو یہ اس چیز کا جواب ہے آئی اسپینڈ دا ہول ڈے ایٹ ہوم۔ میں نے اپنا سارا دن جو ہے وہ گھر میں ہی گزارا، کہیں اور جانے کی مجھے جو ہے وہ شاید کسی نے آفر نہیں کی ہوگی یا موقع نہیں ملا ہوگا، واٹس ایور، لیکن جواب کیا نکلا ہے آئی اسپینڈ دا ہول ڈے ایٹ ہوم، یعنی میں نے سارا دن گھر میں گزارا۔ نیکسٹ ہے جی سینٹینس نمبر ہمارا 4۔ تم نے آنے سے پہلے مجھے فون کیوں نہیں کیا؟ تم نے آنے سے پہلے مجھے فون کیوں نہیں کیا؟ سپوز فون کا زمانہ ہے، موبائل ٹیلی کمیونیکیشن کا زمانہ ہے، تو کوئی بندہ جو ہے وہ کسی کے دفتر چلا گیا ہوگا، اب اس نے فون کیا کہ بھئی میں تو تمہارے دفتر آ گیا ہوں، تو تم کہاں پہ ہو؟ تو پھر یہی بات فون پہ ہی چلی کہ تم نے مجھے آنے سے پہلے فون کیوں نہیں کیا، کم از کم مجھے فون کر لیتے تو میں کم از کم بتا دیتا کہ بھئی میں اس وقت یہاں پہ آفس میں، گھر میں یا فلاں جگہ پہ موجود نہیں ہوں۔ تو جب اس طرح کی کنورسیشن ہوتی ہے تو پھر اس میں ایک یہ فقرہ پھر یقینی نکل آتا ہے کہ آپ نے آنے سے پہلے مجھے فون کیوں نہیں کیا، یا آپ کو آنے سے پہلے مجھے فون کر لینا چاہیے تھا، آپ کو کم از کم مجھے بتا کے تو آنا چاہیے تھا کہ آپ آ رہے ہیں۔ تو یہ ملا جلا جو ہے رجحان ہے وہ پھر چلتا ہی رہتا ہے۔ Why didn't you phone me before coming? Why didn't you phone me before coming? آپ نے آنے سے پہلے مجھے فون کیوں نہیں کیا؟ تو یہ اس طرح کی جو بحث ہے، ظاہری بات ہے کسی نے کال ملائی ہوگی تو پھر اس نے کہا تھا کہ کال جو ہے وہ 1-2 منٹ کی ہے، اس کا جو ہے وہ پورا مقصد تو حاصل کر لیا جائے۔ برکیف نہ آنے کی وجہ، یہ اس طرح کے آپ سینٹینس بنا سکتے ہیں کہ آپ کو وہاں جانے سے پہلے مجھ سے پوچھ لینا چاہیے تھا، یا آپ کو یہ معاملات طے کرنے سے پہلے کم از کم مجھے فون ہی کر لیتے تو میں آپ کو کوئی مشورہ دے لیتا۔ تو اس طرح کے سینکڑوں سینٹینس بنائے جا سکتے بھی ہیں، اور
بنائے جا چکے بھی ہیں. تقریباً آج میرا جو ہے وہ 4000 سینٹینس مکمل ہو جائے گا. تو یہ جو 4000 سینٹینسز ہیں اس میں ہر کیٹیگری کے سینٹینس بنائے بھی گئے ہیں, بنائے جا رہے ہیں, اور انشاءاللہ آگے بناتا بھی رہوں گا. نیکسٹ ہے جی سینٹینس نمبر ہمارا 5. میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے. میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے. آئی ڈونٹ ہیو اینی تھنگ ٹو ایٹ. یہ عموماً فقرہ اس وقت کہا جاتا ہے کہ جب پاس کھانے کو کچھ نہ ہو اور کوئی بندہ ڈیمانڈ کر دے کہ بھئی کوئی چاکلیٹ آئس کریم یا کوئی چیز ہی لے آؤ جو کہ کھانے میں ہے. تو اگر یہ بندہ کہہ دے کہ میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے, آئی ڈونٹ ہیو اینی تھنگ ٹو ایٹ, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو مہمان بے وقت آیا ہے تو یا دوسرے بندے نے جو ہے وہ اہتمام نہیں کیا. برکیف یہ تو پھر وہ جو ہے نا ایک سیریز جو شروع کر رہا ہوں کنورسیشن کی, اس میں جو ہے نا اس طرح کے گلے شکوے جو ہیں وہ سارے کے سارے اس میں ہوں گے کہ بھئی اگر یہ فقرہ بولا جائے کہ میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے تو پھر اس کا جواب بھی بنتا ہے, اور اگر کھانے کو کچھ ہے تو پھر بھی جواب بنتا ہے کہ اگر ہے تو اچھا کیا کیا ہے, چاکلیٹ ہے, آئس کریم ہے, وغیرہ وغیرہ جو چیزیں ہیں. تو اس طرح کی جو ساری کی ساری جو گلے شکوے اپریسیشن جو ہے وغیرہ ہیں وہ ساری کی ساری اس کنورسیشن سیریز میں جو ہے وہ انشاءاللہ سینٹینسز بنائے جائیں گے. نیکسٹ ہے جی سینٹینس نمبر ہمارا 6. وہ اس جھگڑے کی اصل وجہ تھا. یعنی کوئی جھگڑے کی وجہ کوئی نظر نہیں آئی لیکن مجھے لگا رہا ہے کہ وہ اس جھگڑے کی اصل وجہ تھا. یعنی کہ جب آپ کو جھگڑے کی وجہ سمجھ آ جائے تو پھر یہ فقرہ بولتے ہیں. ہی واز دا مین کاز آف دس کوارل یعنی وہ اس جھگڑے کا بنیادی سبب تھا, وجہ تھا, سبب تھا, ریزن تھا. تو یہ اس کی جو ہے وہ فیلنگ ایسے ہی ہوگی کہ وہ اس جھگڑے کی اصل وجہ تھا. ہی واز دا مین کاز آف دس کوارل یعنی اصل سبب وہ یہی تھا. نیکسٹ ہے جی سینٹینس نمبر ہمارا 7. وہ کتابیں لکھ کر روزی کماتا ہے. وہ کتابیں لکھ کر روزی کماتا ہے یعنی اپنی روزی کماتا ہے. ہی ارنز ہیز لیونگ بائی رائٹنگ بکس یا ہی ارنز ہیز لیولیہڈ بائی رائٹنگ بکس یعنی وہ اپنی کتابیں لکھ کر روزی کماتا ہے. اب یہ اس فقرے کو آپ جتنی مرضی موڈیفائی کر لیں. وہ کتابیں بیچ کر اپنی روزی کماتا ہے, وہ ویڈیو بنا کے اپنی روزی کماتا ہے, وہ کہیں پڑھا کے اپنی روزی کماتا ہے. اس طرح کی پھر آپ جتنے مرضی اس کے جو ہے نا یوز آپ لکھ سکتے ہیں. نیکسٹ ہے جی سینٹینس نمبر 8. بلکہ میں سوچ رہا ہوں کہ ایک سیریز ایسی بھی بنائی جائے کہ جس میں ایک فقرے کے ریلیونٹ کم از کم 10 20 25 جو ہے نا وہ ہنٹ ہی دے دیے جائیں تاکہ سننے والے ویورز کے ذہن میں ہو کہ اچھا یہ ایسے ایسے سینٹینس بن رہے ہیں. تو بالکل میں اس سینٹینس کے اوپر جو ہے نا سیریز کے اوپر کام شروع کرتا ہوں تاکہ یعنی ایک فقرے کے ریلیونٹ جتنے پاسبل ویز ہیں وہ بھی بنائیں, ٹرانسلیشن بھی کر کے دیں اور ویور کے اینڈ پہ بھی جو ہے نا وہ چوائس دیں. ہمیں نابینا افراد کی مدد کرنی چاہیے, بالکل کرنی چاہیے. اللہ نے جو آپ کو بینائی کی جو ہے وہ نعمت دی ہے, آپ کو نابینا افراد کی مدد ضرور بر ضرور کرنی چاہیے. وی مسٹ ہیلپ دا بلائنڈ پیپل. ہمیں نابینا افراد کی مدد بالکل ضرور کرنی چاہیے. یعنی کوئی جو ہے وہ آپشن رہنی نہیں چاہیے کہ نابینا افراد کی مدد کرنے میں, بلکہ میں تو کہوں گا کہ ایسے جو ہیں وہ بھی ہونے چاہیے, ٹپس دینے چاہیے کہ بھئی ہم نابینا افراد کی مدد کیسے کیسے کر سکتے ہیں. تو یہ ایک اچھی روایت ہے اگر یہ شروع ہو جائے. نیکسٹ ہے جی سینٹینس نمبر ہمارا 9. مجھے آپ کا گھر ڈھونڈنے میں پریشانی ہو رہی ہے. میں تو صبح کا جو ہے نا وہ ڈھونڈ کے تھک گیا ہوں. پتہ نہیں کبھی کسی گلی میں داخل ہو جاتا ہوں, کبھی کچھ, تو ابھی پھر کسی کو سے آپ کا فون منگوا کے اب میں آپ سے بات کر رہا ہوں. مجھے آپ کا گھر ڈھونڈنے میں پریشانی ہو رہی ہے. آئی ایم ہیونگ ٹربل فائنڈنگ یور ہاؤس. اب اس طرح کے سینٹینس آپ بنا سکتے ہیں کہ مجھے خط پڑھنے میں پریشانی ہو رہی ہے, مجھے دیکھنے میں دشواری ہو رہی ہے,
مجھے گاڑی چلانے میں جو ہے وہ پریشانی ہو رہی ہے. اب وہ گاڑی خراب ہے یا خود چلانے نہیں آتی یہ اللہ ہی جانتا ہے. مجھے آپ کا گھر ڈھونڈنے میں پریشانی ہو رہی ہے. آئی ایم ہیونگ ٹربل فائنڈنگ یور ہاؤس. مجھے آپ کا گھر ڈھونڈنے میں پریشانی ہو رہی ہے. میری کم از کم پریشانی تو دور کرو نا. صحیح ایڈریس بتاؤ کہاں پہ میں ہوں. نیکسٹ ہے جی سینٹینس نمبر ہمارا 4000 اور اسی مناسبت سے میں نے یہ فقرہ جو ہے وہ صرف اتنا ہی رکھا ہے. میں نے 4000 جملے پورے کر لیے ہیں. آئی ہیو کمپلیٹڈ 4000 سینٹینسز. الحمدللہ میں نے جو ہے وہ 4000 جو آج سے 3-4 سال پہلے 5 سال پہلے شروع کیا تھا تو آج میرے 4000 سینٹینسز کمپلیٹ ہو گئے ہوئے ہیں. تو اسی مناسبت سے بجائے اس کے کہ سیپریٹ ویڈیو بتاؤں تو ویورز یہ جو سینٹینس بنا رہا ہوں یہ مجھے ایک دفعہ ایک ویور نے پوچھا تھا کہ بھئی یہ جو سینٹینسز ہیں یہ سینٹینسز اخبار پڑھ کے کوئی مووی دیکھ کے کوئی ڈرامہ دیکھ کے کوئی اخبار پڑھ کے کوئی کتاب پڑھ کے کوئی جہاں سے بھی اپنے ذہن میں کوئی آگے پیچھے سے باتیں سن کے تو اس سے آئیڈیا لینا ہوتا ہے. اور اسی سے آئیڈیا سے آج 4000 بن گئے ہیں. کچھ عرصے بعد 5000 بن جائیں گے. پھر اس طرح جب تک زندگی ہے اس طرح تک چلتے رہیں گے. تو جی فکرہ جی کہ میں نے 4000 جملے یعنی سینٹینسز پورے کر لیے ہیں. آئی ہیو کمپلیٹڈ 4000 سینٹینسز.